بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہرا۔ سلام ہو ان شخصیات پر کہ جو انصار دین خدا تھے، سلام ہو ان شخصیات پر کہ جو انصار رسول خدا تھے، سلام ہو ان شخصیات پر کہ جو انصار امیر المؤمنین تھے، سلام ہو ان افراد پر کہ جو انصار جناب خاتون جنت تھے۔ انصار حسینی کے اوپر ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا، اور آج ہماری گفتگو جس شخصیت تک پہنچی ہے، وہ شخصیت کا نام تاریخ کربلا میں یاد کیا جاتا ہے، اور جس نام سے ان کو پکارا جاتا ہے وہ ہیں جناب ابو ثمامہ ساعدی۔ کون ابو ثمامہ ساعدی؟ کہ جن کا اصل نام عمرو ابن عبداللہ بن کعب الساعد تھا، اور ان کی کنیت ابو ثمامہ تھی۔ اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے کہ ابو ثمامہ ساعدی کا تعلق اہل بیت سے جب جڑا تو کون سا وقت تھا کہ جب ابو ثمامہ اہل بیت کے محضر میں حاضر ہوئے؟ تو تاریخ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت کا زمانہ ہے۔ یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابو ثمامہ ساعدی نہ صرف سید الشہداء کے اصحاب میں شامل ہیں، بلکہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے جناب امیر المؤمنین کے زمانے کو درک کیا، پھر اس کے بعد جناب امام حسن علیہ السلام کے زمانے کو درک کیا، اور پھر اس کے بعد جناب سید الشہداء کے محضر میں حاضر ہوئے۔ نہ صرف جناب سید الشہداء کے اصحاب میں اپنا نام رقم کروایا، بلکہ سید الشہداء کے محضر میں اپنے خون کو بہا کر تاریخ کے پنوں میں اپنے نام کو ثبت کرواتے ہیں، اور آج کے بعد تا قیامت جب اصحاب حسینی کا نام لیا جائے گا تو وہاں پر ابو ثمامہ ساعدی کا نام اس عنوان سے یاد کیا جائے گا کہ یہ وہ صحابی ہے کہ جس نے علی ابن ابی طالب، حسن مجتبی اور حسین ابن علی علیہم السلام سے اپنی وفا کا اظہار کیا۔ ابو ثمامہ ساعدی جناب امیر المومنین کے اصحاب میں شامل ہیں، اسی لیے تاریخ نے اس بات کو لکھا کہ 36 ہجری کے بعد جب جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ظاہری حکومت آتی ہے اور مولا تخت کو اپنے وجود سے زینت بخشتے ہیں، تو امیر المؤمنین کو پے در پے بہت سے فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں مولا نے جنگ جمل لڑی، پھر اس کے بعد جنگ صفین، اور پھر آخری جنگ جو مولا متقیان نے اپنے ظاہری زمانے حکومت میں لڑی وہ جنگ نہروان ہے۔ جناب ابو ثمامہ ساعدی نہ صرف کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھے، بلکہ جناب امیر المومنین کے ساتھ ہیں ان جنگوں میں جو جناب امیر المومنین نے فتنہ اور فساد کے اژدہے کے منہ کو کچلنے کے لیے لڑی۔ علی ابن ابی طالب کے ساتھ ساتھ ابو ثمامہ ساعدی موجود ہیں۔ اس کے بعد جب 40 ہجری کے ماہ رمضان میں مولا متقیان کو زہر بھری تلوار سے شہید کیا جاتا ہے، امام حسن مجتبی کی امامت کے زمانے کا آغاز ہوتا ہے۔ ابو ثمامہ ساعدی امام حسن کی امامت کے معتقد ہیں، مولا سے اپنی وفا کا اظہار کرتے ہیں، لیکن امام حسن امیر المومنین کی شہادت کے بعد کوفے سے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں۔ لیکن اس زمانے کے اندر بھی جناب ابو ثمامہ ساعدی کی رہائش کوفے کے اندر موجود ہے۔ وقت گزرتا چلا جاتا ہے، امام حسن کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، ابو ثمامہ ساعدی پرجوش ہیں اور ہر مقام کے اوپر اس بات کی یاد دہانی کرواتے ہیں اپنے آپ کو کہ جس طریقے سے تم نے جناب امیر المومنین کا ساتھ دیا، اب علی بن ابی طالب کے بعد صحرا امامت حسن مجتبی کے سر پر آ چکا ہے، تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ حسن مجتبی سے اپنی وفا کا اظہار کرو۔ 50 ہجری 10 سال کے بعد ایک مرتبہ پھر زہر دغا سے امامت کے ایک اور چشم و چراغ کو اس دنیا سے جانا پڑتا ہے، امام حسن مجتبی کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اب ابو ثمامہ ساعدی کی وفا کس کے ساتھ ہے؟ منسلک ہے سرکار جناب سید الشہداء صلوات اللہ علیہ کے ساتھ، حسین ابن علی کے ساتھ ساتھ ہیں، یہاں تک کہ کوفے میں رہتے ہیں، اور جب حالات ناگزیر ہو جاتے ہیں اور جناب مسلم ابن عقیل سفیر جناب سید الشہداء کوفہ تشریف لے کر آتے ہیں، تو سب سے پہلے جنہوں نے مسلم سے اپنی وفا کا اظہار کیا وہ ہیں ابو ثمامہ ساعدی۔ جب جناب مسلم تشریف لاتے ہیں مسجد کوفہ کے اندر، اور ایک مرتبہ مسلم نے کوفے کے اندر خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد بہت سارے افراد آگے بڑھے اور انہوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی اور امام حسین سے اپنی وفا کے عہد و پیمان کی تجدید کی۔ واقعات تاریخ کے اندر موجود ہیں کہ جناب مسلم ابن عقیل نے کوفے میں جن افراد کے اوپر مکمل بھروسہ کیا تھا ان میں سے ایک شخصیت ابو ثمامہ ساعدی کی ہے۔
ابو ثمامہ ساعدی کی یہ رسپانسبلٹی تھی کہ جب جناب مسلم ابن عقیل لوگوں سے بیعت لے رہے تھے اور ہزاروں نے جناب مسلم ابن عقیل کی بیعت کی، تو جو رقومات جناب مسلم ابن عقیل کو موصول ہوتی تھیں وہ جناب ابو ثمامہ ساعدی کے حوالے کی جاتی تھیں تاکہ وہ ان کو صحیح مصرف کے اندر استعمال کر سکیں۔ جناب ابو ثمامہ ساعدی کوفے کے اندر موجود ہیں، حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ابن زیاد کوفے کے اندر آتا ہے اور جناب مسلم ابن عقیل کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جاتا ہے۔ ابو ثمامہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم ابن عقیل کو کس مظلومیت کے عالم میں شہید کیا گیا۔ ابو ثمامہ ایک مرتبہ رخت سفر باندھتے ہیں اور پہنچتے ہیں سید الشہداء کے محضر میں۔ جناب سید الشہداء کے ساتھ ساتھ ہیں، یہاں تک کہ 9 ماہ محرم امام حسین کے ساتھ گزاری۔ جب امام حسین نے خطبہ دیا اور کہا کہ میں تم سے اپنی بیعت کو اٹھاتا ہوں، اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، تو ابو ثمامہ ساعدی آگے بڑھے اور کہا کہ مولا، ہم ہر اذیت کو برداشت کر لیں گے لیکن آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ وقت گزرتا چلا جاتا ہے اور ایک مرتبہ عصر عاشور کا ہنگامہ آتا ہے۔ حملہ اولا کے اندر امام حسین کے لشکر کے 50 افراد کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ وقت گزرتا ہے، ظہر کا وقت آتا ہے۔ ظہر کے وقت ابو ثمامہ ساعدی امام حسین کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں مولا، ظہر کا وقت داخل ہو چکا ہے، اب ابو ثمامہ اپنی زندگی کی آخری نماز آپ کی امامت میں ادا کرنا چاہتا ہے۔ امام نے ایک مرتبہ ابو ثمامہ ساعدی کے چہرے کی طرف دیکھا، کہ ابو ثمامہ ساعدی، تم نے ہمیں ظہر کا وقت یاد دلایا ہے، ابو ثمامہ ہم تمہیں دعا دیتے ہیں، خدا تمہیں نماز گزاروں کے اندر حساب کرے۔ امام حسین کے امامت کے اندر ابو ثمامہ ساعدی نے اپنی زندگی کی آخری نماز ادا کی۔ ابھی امام حسین نے ظہر کی نماز تمام کی تھی کہ ایک مرتبہ تیر آگے بڑھنا شروع ہوئے۔ جب تیروں کی بارش ہوئی، قریب تھا کہ یہ تیر امام حسین کو زخمی کر دیتے کہ اتنے میں ابو ثمامہ ساعدی آگے بڑھے اور ان تیروں کو اپنے سینے پر لے لیا۔ یہیں پر ابو ثمامہ ساعدی زمین کربلا پر گرتے ہیں اور امام حسین کی بارگاہ میں اپنی جان کو پیش کر دیتے ہیں۔ بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت،